نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام العظیم پر بات کریں گے۔ العظیم بہت بڑا، بڑی عظمت والا، بہت بڑی شان والا، بہت ہی عظیم رب۔ حقیقت یہ ہے کہ عظمت اور بڑائی ساری کی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اسی کو زیبا ہے۔ اس کے برعکس جب بندہ بڑے بننے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کے حق میں ایک عیب بن جاتا ہے۔ تکبر اور غرور کرنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا در حقیقت اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے، اور اس سے بچنے کی صورت اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان اپنے رب کو بڑا سمجھتا ہے۔ اس لیے اس نام کا جاننا تکبر سے بچنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جب انسان کو حقیقی عظمت کا علم ہو جائے گا کہ وہ کس کے لائق ہے، کس کے شان کو زیبا ہے، تو پھر وہ اپنی حقیقت کو بھی جان لے گا اور یوں تکبر سے بچ جائے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کو جانتا ہے تو پھر اس کے آگے جھکنے میں، اس کی عبادت کرنے کا بھی لطف کچھ اور ہی ہو جاتا ہے، اور جب تک اس کی عظمت کو پہچانتا نہیں اس کی عبادت بھی بے روح ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ساری عظمت کا مالک اللہ ہی ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی بڑا ہے، اپنی صفات میں بھی بڑا ہے، اپنے افعال، اپنے کاموں میں بھی بڑا ہے، اس کا عرش بھی بڑا ہے، اس کی کرسی بھی بڑی ہے، اس سے متعلق ہر چیز بڑی ہے، اور حقیقت میں وہ عظیم الشان قدر والا ہے۔ جہاں تک اس کی ذات کا تعلق ہے تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے عرش اور کرسی کا ذکر کیا ہے، اور اس میں سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی عظیم ہے، اپنی صفات میں بھی عظیم ہے، اپنے افعال میں بھی عظیم ہے۔ اس کی عظمت کو پہچان کر ہی حقیقت میں ہم اس کے آگے جھکنے کا لطف پا سکتے ہیں۔ وہ کتنا بڑا ہے، اس کی کیفیت ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری نگاہیں اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتی۔ ہمارے تصور اور خیال سے وہ کہیں بڑا ہے، ہمارا تصور بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش ہی بہت بڑا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اس کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں جیسے ایک وسیع و عریض میدان میں ایک چھوٹی سی مندری رکھی ہوئی ہو، ایک چھوٹی سی رنگ، اور پھر اس کے عرش کے مقابلے میں اس کی کرسی ایسے ہی جیسے ایک وسیع میدان میں ایک چھوٹی سی رنگ، اور پھر وہ عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر ہے۔ اسے عرش کی محتاجی نہیں، ضرورت نہیں، اور اس نے یہ بھی نہیں ہمیں بتایا کہ وہ عرش پر کس طرح مستوی ہے، بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ عرش پر بلند ہوا۔ وہ رب جو بہت ہی بڑا اور بہت ہی عظیم ہے، اور ساری مخلوق اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، اور ہمیں بھی اس کے آگے جھک جانا چاہیے، اور کسی اور کو اس کے برابر اور اس کا شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان آتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔
اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے کچھ اونگ پکڑتی ہے اور نہ کوئی نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے، اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کی کرسی اور جس کا عرش اتنا بڑا ہے، وہ خود کتنا بڑا ہوگا، کتنا عظیم۔ اور پھر خاص طور پر آیت الکرسی میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے، جس کو کبھی نیند تو کیا اونگ تک نہیں آتی، اور اس کے مقابلے میں انسان آپ دیکھیے کہ تھوڑی دیر کام کر کے تھک جاتا ہے۔ ہر چیز جو اس کائنات میں ہے وہ اس کی ملکیت میں ہے، کوئی اور اس میں سے کسی چیز کا مالک نہیں۔ پھر اس کا اختیار اور اس کا زور ایسا ہے کہ کوئی اس کے سامنے پر نہیں مار سکتا، اس کی اجازت کے بغیر سفارش یا شفاعت نہیں کر سکتا۔ انسان، اس کا ماضی اور اس کا مستقبل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سب ایسا ہی ہے، کچھ بھی مشکل نہیں اس کو جاننا، لیکن انسان اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ہمارے ساتھ آج تک کیا کچھ ہوا، خود بعض اوقات اپنی ہی بولی ہوئی باتیں ہمیں یاد نہیں ہوتی، ہمارا فیوچر کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم، اور نہ ہی کوئی اور ہمیں بتا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی اس کی مخلوق۔ ساری انسانیت کا علم اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک قطرے کے برابر بھی نہیں۔ اور پھر اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے، سمائی ہوئی ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی جو عالی شان ہے، عظمت والا ہے، اس کا چہرہ بھی بہت عظیم ہے۔ ایک دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے عظیم چہرے کی پناہ لینے کو کہا ہے۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم، میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ لیتا ہوں جس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں، الذی لیس شیء اعظم منہ، کہ جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں، وبکلمات اللہ التامات، اور اس کے تمام تر کلمات سے، لا یجاوزہن بر ولا فاجر، وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ۔ اور اس کا معنی کیا ہے کہ میں اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے کوئی نیک اور بد آگے نہیں بڑھ سکتا، یعنی اس کے کلمات بھی بہت عظیم ہیں کہ ان کلمات کے آگے کسی اور کا کلام ہے ہی نہیں۔ اور اس اللہ کے تمام اسماء حسنہ کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے سب نام تو بتائے بھی نہیں۔ ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلایا۔ تو جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عظیم چہرے کی پناہ لے کر ہر طرح کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو پناہ دیتے ہیں، اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی صفات میں بھی بہت عظیم ہے۔ جہاں تک صفات کی عظمت کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کی صفات میں علو شان، یعنی اس کی شان بلند ہے۔ بعض اوقات وہ صفات بندوں کے اندر بھی کسی درجے میں دکھائی دیتی ہیں، لیکن there is no comparison۔ اللہ کی صفات کامل ہیں اور بندوں کی ناقص ہیں، بندوں کی عارضی ہیں، جبکہ اللہ کی سبحانہ و تعالی کی وہ صفات پرماننٹ ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی سماعت، اس کی بصارت اور اس کی دیگر صفات جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب عظیم ہیں۔ اب جہاں تک سماعت کا تعلق ہے تو کوئی شخص ایک چھوٹی سی سرگوشی بھی کہیں کرتا ہے تو وہ اس کو پتا ہوتا ہے، کسی کے دل میں جو خیال گزرتا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ کوئی شخص
کسی بھی چیز کہیں پر بھی چھپ کر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ انسانوں بلکہ اپنی دیگر تمام مخلوقات کی تمام حرکات پر نظر رکھے ہوئے ہے. دیکھنے میں وہ عظیم ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. اللہ تعالیٰ پرندوں کا ذکر قرآن مجید میں کرتے ہیں، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو اس حال میں نہیں دیکھا کہ وہ پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سکیڑ لیتے ہیں؟ رحمان کے سوا انہیں کوئی نہیں تھام رہا. یعنی ان کو بھی اور ان کے اوپر جو آسمان ہے ان سب کو اللہ نے تھاما ہوا ہے. یقیناً وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے. پھر اسی طرح رحم کرنے میں سب سے عظیم ہے، سب سے زیادہ مہربان ہے. ماں سے بھی زیادہ دنیا میں کوئی محبت کرنے والا رشتہ ایسا نہیں کہ جس کی مثال دی جا سکتی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کے پاس 100 رحمتیں ہیں جس میں سے اس نے تمام زمین والوں پر صرف ایک رحمت نازل کی ہے اور باقی 99 رحمتیں اس نے اپنے اولیاء کے لیے رکھ چھوڑی ہیں، یعنی قیامت کے دن. پھر اللہ تعالیٰ اس ایک رحمت کو بھی لے کر ان 99 رحمتوں کے ساتھ ملا دے گا اور قیامت کے دن وہ 100 کی 100 پوری رحمتیں اپنے دوستوں کے لیے خاص کر دے گا. تو اس سے اندازہ کیجئے کہ اس کی ہر صفت کتنی عظیم اور بلند ہے. اللہ سبحانہ وتعالی معاف کرنے میں بھی بہت عظیم ہے. بندوں سے بڑے گناہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے. وہ احادیث کی کتب میں مشہور واقعہ آتا ہے ایک شخص کا کہ جس نے 99 قتل کیے تھے، لیکن جب اس نے توبہ کی اور سچے دل سے توبہ کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا. جبکہ کسی ایک مسلمان کا قتل دنیا بھر کے زوال سے زیادہ سخت بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اتنا بڑا جرم ہے، مگر اللہ کی رحمت اس سے بھی کہیں بڑی ہے. اس لیے کسی کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، صرف پلٹنے اور رجوع کرنے اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح اس کی قدرت بھی ہر چیز میں بہت عظیم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے. کوئی اور ہے ایسی ہستی کہ جس کے کنٹرول میں یہ سب کچھ ہو؟ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کی تکلیفیں دور کرنے پر بھی پوری طرح قادر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کا علم ہر چیز پر محیط ہے، ہر کسی کے علم سے بڑا ہے اور کوئی اس کے علم تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان سے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. پھر اسی طرح فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا. وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے، جو اس سے نکلتی ہے، جو آسمان سے اترتی ہے، جو اس میں چڑھتی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اور اللہ جو بھی تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. گویا ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کے علم سے باہر ہو. پھر اسی طرح اس کا کلام بھی بہت عظیم ہے. وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات ہر کلام سے افضل اور ہر قسم کی باتوں سے بہترین بات ہے. اللہ نزل احسن الحدیث
اللہ نے بہترین بات اتاری ہے. اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کی عظمت کو بھی محسوس کریں، اس کی صفات کی عظمت کو بھی جانیں اور محسوس کریں، اور اس کے کلام کی عظمت کو بھی محسوس کریں اور اس کو جانیں. جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جان لیتا ہے تو پھر اس کے اثرات اس کی زندگی پر بھی پڑتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا اثر اور سب سے پہلی خوبی جو بندوں کے اندر آنی چاہیے وہ یہ کہ بندے اللہ کی تعظیم کرنے والے ہوں، اللہ کی عظمت بیان کرنے والے ہوں. اور جس دل میں اللہ کی عظمت آ جاتی ہے پھر وہ دل اللہ کی نافرمانی پر اصرار نہیں کرتا. پھر ایسے شخص سے انسان ہونے کے ناطے، کمزور ہونے کے ناطے بھول چوک تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر ڈٹائی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ اللہ کی تعظیم کا حق ادا کرنا چاہتا ہے. اور جب وہ اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو پھر کبھی بھی اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کے برابر ہو، نہ اپنی ذات میں نہ صفات میں، برابر تو کیا دور پار بھی اس کے قریب پہنچنے والی کوئی چیز نہیں. اس لیے تمام خرابیوں کی جڑ شرک ہے، اور شرک ختم ہو سکتا ہے صرف اس وقت جب انسان اللہ تعالی کی حقیقی عظمت کو پہچان جائے اور پھر اس کی صفات کو پہچانے اور اس کو مانے، اور پھر یہ بھی کہ اس کے عرش پر مستوی ہونے کو مانے. تو اس موقع پر یہ بھی یاد رہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کا اعتراف ان الفاظ میں بھی کرنا چاہیے، یہ یقین رکھتے اور ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ اپنے عرش پر ہے. یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر موجود اور حلول کر گیا ہے، یہ بھی درست نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ اس سے مبرہ ہے کہ اپنی مخلوق کے اندر داخل ہو جائے، نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسا کہ قرآن مجید میں 7 مقامات پر آیا ہے کہ وہ اپنے عرش پر ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک لونڈی سے جب اس کو آزاد کرنے کا وقت تھا، اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، تو بالکل ایک ناسمجھ سی بچی تھی، لیکن اس سے فوراً کہا کہ اللہ اوپر ہے، اور یہی اس کے شان کے زیبا ہے، شان کے لائق ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کو پہچاننے کے لیے کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی اور چیز سے مثال نہیں دینی چاہیے، اور نہ ہی کسی اور چیز کو اللہ تعالیٰ سے مثال دینی چاہیے یا اللہ تعالیٰ کے مشابہ قرار دینا چاہیے. کسی چیز کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیفیت کو بھی بیان نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا ہاتھ ایسا ہے یا اس کا چہرہ ایسا ہے، کسی انسان کی طرح ہے، ہرگز نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کی کوئی بھی چیز نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات ہیں ان پر پورا پورا ایمان لانا چاہیے، کسی صفت کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اس کی شان اور اس کی عظمت اور اس کی بلندی کے منافی ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے انسان ڈرے، کیونکہ انسان کے سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں. جس شخص نے شرک کیا اس نے گویا اللہ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے. میں نے عرض کیا، کیا یہ تو واقعی سب سے عظیم گناہ ہے؟ پھر اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے. میں نے پوچھا، اور اس کے بعد؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرو. یعنی زنا ویسے بھی برا ہے، لیکن ہمسائیگی کے حق کے خلاف اور بھی شدید برا ہو جاتا ہے. پھر کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض سے الفاظ میں قرآن مجید میں بتا دیا کہ لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ اپنی شان میں یکتا اور منفرد ہے. پھر اسی طرح جو شخص اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہے وہ کبھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں باندھ سکتا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط بات نہیں کر سکتا. قرآن مجید میں آتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. پھر اس سے زیادہ کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر کوئی جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے. بے شک حقیقت یہ ہے کہ مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے.
یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی بات منسوب کرے جو اللہ تعالیٰ نے خود نہیں فرمائی، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وہ بات کرے. مثلاً بعض لوگ گفتگو میں بے احتیاطی برتتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں یہ آتا ہے، حالانکہ قرآن پاک میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، یا اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا ہوتا. تو اس لیے کبھی بھی کوئی چیز جو اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے انسان بات کرے اس بات میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ورنہ غلط بیانی کرنا یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ لا علمی میں بھی کوئی بات نہیں کہنی چاہیے. جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس کے بارے میں یا تو خاموشی اختیار کر لی جائے یا انسان یہ کہے کہ میں نہیں جانتا. کہا جاتا ہے کہ امام مالک کے پاس مغرب کے علاقے سے دور دراز سے ایک شخص آپ کی تعریف سن کر آیا اور سب کچھ چھوڑ کر اور ایک سینکڑوں میل کا اس نے سفر کیا، لیکن جب آپ کی مجلس میں بیٹھا اور اس نے آپ سے سوال کیا تو امام مالک نے کہا کہ لا ادری، میں تو نہیں جانتا. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے کوئی اور سوال کیا تو امام مالک نے کہا لا ادری. پھر اس نے پھر سوال کیا تو وہ بہت پریشان ہوا. اس نے کہا میں نے تو اتنی شہرت سنی تھی اور میں اتنی دور سے اتنا ٹریول کر کے یہاں آیا ہوں، میں واپس جا کے لوگوں کو کیا بتاؤں گا کہ امام مالک نے کیا کہا. تو جب اس نے اپنی اس پریشانی کا ان سے ذکر کیا تو اس نے کہا کہ تم جا کر واپس بتانا کہ مالک کہتا ہے کہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم. کیوں؟ اس لیے کہ جو حقیقی علماء ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے، کیونکہ علم انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علم والے بندے ہی. تو جو حقیقی علم والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں یا اس کی کتاب کے بارے میں یا اس کے رسول کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتے، اور کوئی ایسی بات ان سے منسوب نہیں کرتے جو وہاں نہ کہی گئی ہو، نہ تو لا علمی کی بنا پر اور نہ ہی جان بوجھ کر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. آپ ان سے کہیے کہ میرے پروردگار نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں: بے حیائی کے کام خواہ ظاہر ہوں یا چھپ کے ہوں، گناہ کے کام اور ناحق زیادتی، اور یہ کہ تم اللہ کا شریک بناؤ جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگا دو جس کا تمہیں علم نہیں. یہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی بات ایسی کہے، چاہے لا علمی میں ہی کہے، جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کلمہ کوئی منہ سے نہ نکالے، اور یہ بھی انسان کے تقویٰ کی علامت ہوتی ہے کہ وہ بات کو سوچ سمجھ کر کرتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس جس کے اندر ہوتا ہے وہ اللہ کے نام پر اگر اس سے سوال کیا جائے تو وہ اس کو رد نہیں کرتا، کیونکہ وہاں اللہ کا نام لے لیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں بتاؤں جو مرتبے کے لحاظ سے بہت برا ہے، سب سے برا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا یہ وہ ہے جس سے اللہ جو عظمتوں والا ہے اس کے نام پر سوال کیا جائے لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ نہ دے، یعنی اللہ کا نام لیا جائے اور پھر وہ اس سوال کو جھٹلا دے، رد کر دے. پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس اس شخص کو ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے میں جلدی کرتا ہے اور فوراً اطاعت کی طرف دوڑتا ہے. جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ کس بات سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو وہ خوشی خوشی اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر سبقت کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طرف بڑھ جاتا ہے. پھر اپنے فرائض میں جلدی کرتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کاموں کی تلاش میں رہتا ہے اور اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں کر دیتا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا آپ بھی بیچ ڈالتے ہیں، یعنی اپنی باقی بلانگنگز کو قربان کرنا یا پسند و ناپسند کو قربان کرنا تو اپنی جگہ، لیکن وہ اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے کیونکہ ان کے نزدیک اللہ سبحانہ و تعالی اتنا عظیم ہے کہ جس کی خاطر سب کچھ دیا جا سکتا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور اس میں مسلسل لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، آگاہ رہو کہ اس پر میری رحمت ہے. یعنی اگر کوئی شخص اس چیز کی کوشش بھی کرتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے تو رب جبریل کو گواہ بنا کے کہتا ہے کہ میں اس سے راضی ہو گیا، میری اس پر رحمت لازم ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے. آپ کے قدم یا پنڈلیاں مبارک سوج جاتی تھی. جب آپ سے کہا گیا کہ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، آپ عبادت میں اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا عظیم اور بلند ہے کہ ساری زندگی بھی اگر انسان سجدے میں پڑا رہے تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس کی عظمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس لیے انسان بڑی سے بڑی عبادت کر کے بھی کبھی فخر غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ جتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عظیم شان احسانات ہیں ان کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں. پھر اسی طرح انسان جب اللہ کا کلام سنے تو اس کی بھی اہمیت پہچانے اور اس کو بھی عظمت دے اور اس وقت خاموش ہو جائے. جیسے کہ قرآن مجید میں یہ آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت تم خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور پھر نماز میں جب کھڑا ہو تو ادھر ادھر نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانتے ہوئے اس کے آگے حقیقی معنوں میں جھک جائے، جیسے کہ حکم بھی آیا ہے کہ قوموا للہ قانتین، اللہ کے فرما بردار بندے بن کر کھڑے ہو جاؤ. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرے، کیونکہ شاعر کی تعظیم یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ سے متعلق ہوں ان سب کی بھی عزت کرے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص اللہ کے شاعر کی نشانیوں کی یعنی وہ چیزیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، جو اللہ کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں، تو جو ان کی تعظیم کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، تو یہ بات دلوں کے تقویٰ سے ہے. یعنی ایسے شخص کے دل میں واقعی اللہ کا ڈر ہے اور وہ متقی انسان ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کی بھی حفاظت کرے انسان، کیونکہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے بندے کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کے قریب پھٹکے. قرآن مجید میں آتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. آپ ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے، اور وہ یہ باتیں ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یہ کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں تو ان کو بھی ضرور دیں گے، اور یہ کہ بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ کھلی ہو یا چھپی ہو، اور یہ کہ جس جان کے مارنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرو الا یہ کہ حق کے ساتھ ہو. یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں تاکیداً حکم دیا ہے، شاید کہ تم عقل سے کام لو. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غیرت کرتا ہے، اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ کوئی مومن حرام فعل کرے. یعنی یہ اللہ کی عظمت کے خلاف ہے یہ بات کہ انسان اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کے پاس جائے. پھر اسی طرح کوئی بھی کام ہو تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں سے انسان کو بچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے مقابلے میں کافی ہو جاتے ہیں، اور جس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں، لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں. کیونکہ جو شخص اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتا پھر ایسے شخص کے لیے بھی عزت کا کوئی حق نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ صفت العظیم اس بات کا بھی ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کو، اس کی باؤنڈریز کو پہچانیں اور پھر ان کا احترام کریں، ان سے آگے نہ بڑھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہیں،
ان سے آگے نہ بڑھو. یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان تک نہ پہنچا جائے، ان کو کراس نہ کیا جائے، ان حرمتوں کو پامال نہ کیا جائے. اور پھر اسی طرح یہ کہ اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا حکم ماننے میں دیر نہ کی جائے اور ٹال مٹول سے کام نہ لیا جائے. جس انسان کا اللہ تعالیٰ پر جتنا زیادہ ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جتنا زیادہ وہ محسوس کرے گا، اتنا ہی جلد وہ اللہ کی اطاعت کی طرف بڑھے گا. اس کے برعکس منافقین دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات میں ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں اور سستی سے کام لیتے ہیں. جہاں نماز کا تعلق ہے تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ یہ منافقین جب نماز کی طرف آتے ہیں تو بہت سستی کے مارے آتے ہیں اور پھر اس میں اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتے، بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. حدیث میں بھی آتا ہے کہ منافق جو ہے وہ دھوپ کے پیلا پڑنے کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو وہ اٹھ کر چند زمین پہ ٹکرے مار لیتا ہے، جیسے مرغا دانا چننے کے لیے زمین پہ ٹھونگے مارتا ہے. اسی طرح جب صدقہ خیرات کرنے کی باری آتی ہے تو بھی وہ پیچھے رہتا ہے اور اس کو اپنے لیے ایک جرمانہ سمجھتا ہے، جبکہ مومن اس کے برعکس تیزی سے آگے بڑھتا ہے اور فوراً اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی محبت میں ہر کام کرتا ہے. کیونکہ ایسے لوگ جب اللہ کی خاطر کسی کو کھلاتے ہیں یا کوئی بھی ان کی خدمت کرتے ہیں تو وہ صاف کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تمہیں اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی جزا، بدلہ اور شکریہ تک نہیں چاہتے. اس کے برعکس منافقین کے لیے کوئی بھی نیک عمل بہت بھاری ہوا کرتا ہے. نماز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت بھاری ہے، لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے کچھ بھی بھاری نہیں ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال اور ان کے طریقوں کے مطابق ان کا انجام بھی مختلف ہوگا. مثلا سورۃ الحدید میں آتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمانداروں سے کہیں گے ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر سکیں. انہیں کہا جائے گا پیچھے چلے جاؤ اور نور تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر تو رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا. منافق مومنوں کو پکار کر کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے تو خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور موقع کے انتظار میں رہے اور شک میں پڑے رہے اور جھوٹی آرزویں تمہیں دھوکے میں ڈالے رہیں تاکہ اللہ کا حکم آ گیا، اور اس وقت بڑا دھوکے باز شیطان اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ ہی دیتا رہا کیونکہ تم نے اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا. تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانتا ہو وہ کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات میں ٹال مٹول سے کام نہیں لیتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ کسی بڑے کی طرف سے حکم آیا. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ عام معاملات میں کیا ہوتا ہے، جب کوئی بات کسی بڑے کی طرف سے آتی ہے اور جس کے بارے میں ہمارے دل میں جتنی عظمت ہوتی ہے ہم اس کو جتنا بڑا مانتے ہیں اس کا حکم ماننے میں اتنی ہی جلدی کرتے ہیں اور اس سے ٹال مٹول نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پھر کانسیکوینسز کیا ہوں گے. تو اہل ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات سن کر اس سے روگردانی نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام بہت ہی عظیم نام ہے، عظیم صفت ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، خاص طور پر جب انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے، بے بس محسوس کرے. قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا کہ آپ پڑھیے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا
اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. پھر اسی طرح رکوع میں انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کہ میرا رب جو پاک ہے بہت ہی عظمت والا ہے، یعنی جھک کر اللہ کی عظمت بیان کرے. پھر اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کی تسبیح صبح شام پڑھے. اور پھر اپنی زبان کے علاوہ اپنے اعضاء سے بھی اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جائے، اپنے نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ لے ہر مشکل کے وقت. اور جب کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو اس بات کا احساس کرتے کہ یا اللہ تو بہت عظیم ہے اور میں نے تیری جناب میں گستاخی کر دی، میں نے تیری بات نہیں مانی، میں نے تجھے ناراض کر دیا، تو مجھ سے ناراض نہ ہونا اور تو مجھ سے راضی ہو جا. اور پھر یہ دعا مانگے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہ اللہ سب سے بڑا ہے. تو جو شخص یہ دعا پڑھے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کا احساس ہر دم دل میں رکھنا چاہیے، اور کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس عظیم رب کی نافرمانی کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.